حمد و صلات کے بعد حاضرین سامعین وقار، قرآن مجید و فرقان حمید کے مدب سپارے کی آیت کریمہ ابتدائی آیت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اللہ رب العزت اس کو صحیح معنوں میں دل سے ماننے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کی رات اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی، کیا وجہ تھی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کتنی بار ہوئی؟ اور پھر تیسرا سوال، کیا اس رات میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا یا نہیں؟ یہ تینوں سوال ہیں۔ پہلا سوال، نبی کریم علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی گئی، اس کی وجہ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب مکہ کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی طرح سے کفار مکہ آ کر آپ پر ظلم کرتے تو آپ نبی کریم علیہ السلام رنجیدہ ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب، جب سرکار کافی حد تک غمزدہ ہو گئے تو پھر رب تعالی نے فرمایا میرے محبوب، ہم آپ کا غم دور کرنے کے لیے ہم آپ کو زمین و آسمان کی سیر کرائیں گے۔ ہم آپ کا غم دور کرنے کے لیے، جو آپ کا چہرہ مرجھا گیا ہے، جو آپ غمزدہ ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے پر وہ خوشی طاری نہیں ہے، آپ کے چہرے پر وہ کہکشاں نظر نہیں آتی، تو فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو جو زمین والے آپ سے کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ بس یہیں تک ہے، زمین تک، تو فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو زمین و آسمان کی سیر کرا کر مکہ والوں کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو، میرا مصطفیٰ زمین پر بھی رہ سکتا ہے، میرا مصطفیٰ عرش پر بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارے محبوب کو اختیار ہے، ہم نے یہ طاقت، ہم نے یہ قوت، ہم نے یہ مقام بخشا اپنے محبوب کو کہ اگر وہ چاہے تو زمین سے اٹھ کر اللہ رب العزت کے بلانے پر وہ زمین سے اٹھ کر عرش کی جانب بھی جا سکتا ہے۔ پہلا سوال ہے، اس کا جواب، نبی کریم علیہ السلام کو معراج کئی مرتبہ ہوئی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ 34 مرتبہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی۔ اکثر و بیشتر 33 مرتبہ علماء نے لکھا کہ خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف اللہ نے عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اس ایک مرتبہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ کفار مکہ بھی سر گھجانے پر مجبور ہو گئے۔ آج تک کے لوگ سر گھجا رہے ہیں، آج تک کے لوگ سر گھجا رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تیسرا سوال، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نبی کریم علیہ السلام نے کیا یا نہیں؟ اس کا جواب آگے چلیں گے، وہاں ملے گا اس کا جواب۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب کو ہم نے معراج کروائی، لا مقام میں بلایا۔ اب بات یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا جسم اطہر اللہ تبارک و تعالی نے معجزے میں تبدیل فرما دیا، پورا جسم اطہر سرکار کا معجزے میں تبدیل فرما دیا۔ ہر ایک شخص کا، ہر ایک نبی کا معجزہ، ان کی نبوت ان کے زمانے تک محدود،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب عطا فرمایا کہ سرکار کے معجزات اس زمانے میں بھی تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار جس وقت میں تھے نبوت دے کر، سرکار نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، صرف سرکار کی نبوت اس وقت تک محدود نہیں تھی، فرمایا بلکہ کائنات تک ہم نے اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی دے رکھی ہے، قیامت تک تاج بنایا رسالت کا۔ اب آئیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، اور ایک عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ دو معجزے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف پر جب بلایا، اپنے خلوت میں بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلایا تو رب تعالیٰ نے اپنے کلام مجید و فرقان حمید کے اندر ابتدائی جملہ یہ دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ اب جب سرکار زمین سے اٹھے نا، ایک بشری انسان، لوگوں کی نظر کے اندر ایک بشری انسان، عبد بندہ اگر زمین سے اٹھ کر عرش کی جانب چلا جائے نا تو لوگ شک و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہو گیا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ فرمایا کہ ہم اس لیے سبحان سے ذکر کرنا ہے کہ کسی بھی بندے کو یہ گنجائش، یہ سوچ، یہ دماغ لڑانا وہ چھوڑ دے کہ وہ میرا محبوب جو ہے وہ خود نہیں گیا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو ہاتھ سے، ناک سے، کان سے، آنکھ سے، ہر عیب سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ فرمایا وہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر گیا ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر گیا ہے۔ اب جب یہاں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مسجد حرام، مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا، آج لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تم تو کہتے ہو کہ لامکہ کے اندر گئے، رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کا اقرار کر لے گا جو مسجد اقصی کا اقرار کر لے گا، وہ لامکہ کا بھی اقرار کر لے گا۔ فرمایا جو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا اقرار کر لے، فرمایا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام سے جو سدرہ کی بات کرے، لامکہ کی بات کرے، عرش کی بات کرے۔ فرمایا جو ماننے والا ہوگا نا وہ مسجد حرام کو بھی مانے گا، مسجد اقصی کو بھی مانے گا، اور جو ماننے والا نہیں ہوگا نا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانے گا۔ سرکار کی ذات کافی ہے، نہ ماننے والے تو انہوں نے سرکار کو بھی نہ مانا، تو پھر سرکار کے معجزات کو کیسے ماننا تھا؟ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جو یہ مان لے وہ آگے کا بھی مان لے گا۔ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی، آگے چلیے، رب تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس لیے اپنے محبوب کو معراج کروائی تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں۔ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ فرمایا بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی ہے نا، فرمایا پوری رات میں نہیں کرائی،
فرمایا پوری رات میں نہیں کرائی. بولا پھر کتنے میں کرائی؟ فرمایا اتنے میں کرائی، تھوڑے سے حصے میں. کتنے میں؟ تھوڑے سے حصے میں، صرف تھوڑے سے حصے میں. تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بس پھر ٹھیک ہے، پھر چلتے رہو. تھوڑے سے حصے میں کروائی. وہ تھوڑا حصہ کتنا تھا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا حصہ رب تعالیٰ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کی سیر کرائی. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا لیلا لیلا. فرمایا تھوڑے سے حصے کے اندر میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ. رب تعالیٰ کا قرآن ہم نے پڑھا، قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی. یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے کتنے سے حصے میں سیر کرائی؟ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں اگر تم جاننا چاہتے ہو میں نے کتنے میں حصے کے اندر زمین و آسمان کی سیر کری، رب تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اتنے سے حصے کے اندر سیر کری کہ میں اپنے بستر پر سو رہا تھا. جب میں بستر سے اٹھا، بستر سے اٹھ کر زمین سے اٹھا، زمین سے اٹھ کر ساتواں آسمان پر چلا گیا، سدرہ چلا گیا، عرش چلا گیا، لامکہ چلا گیا. محبوب فرماتے ہیں لامکہ سے ہو کر زمین پر آ گیا. تاجدار مدینہ کی خدمت کے اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتنے سے حصے کے اندر، اتنے سے حصے کے اندر کہاں تک کی سیر کر لی؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا. جواب مصطفیٰ آتا ہے، حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے. فرمایا جس بستر سے اٹھا تھا وہ بستر بھی گرم تھا. فرمایا جس بستر سے اٹھا تھا وہ بستر بھی گرم تھا. تاجدار مدینہ نے فرمایا جس دروازے سے چلا تھا وہ دروازے کی کنڈی جب میں جب گھر سے نکلا تھا، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. فرماتے ہیں سرکار میں لامکہ سے زمین پر واپس آیا، دیکھا تو کنڈی وہی ہل رہی تھی. تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. رب تعالیٰ نے اپنے جبریل امین کو حکم فرمایا اے میرے جبرائیل، اللہ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین یا رب العالمین حکم فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جبریل امین فرشتوں کے لیڈر آف ملائکہ جبریل امین سے فرمایا اے میرے جبرائیل آج جاؤ جنت کو سجا دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو سجا دیا جائے، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو لائن بنا کر کھڑا کر دیا جائے. آج جنت کو سجا دیا جائے، تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کیا بات ہے، اتنے انتظامات کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ قیامت قریب نہیں آئی، میرا محبوب میرے پاس تشریف لا رہا ہے. فرمایا قیامت قریب نہیں آئی ہے. فرمایا جبریل آج میرا محبوب مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، آج ہم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا جا رہا ہے. جبریل امین کہتے ہیں واہ سوڑے مدینے والے آپ کی کیا شان ہے کہ زمین و آسمان کو بھی سجوایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جنت کو بھی سجوایا جا رہا ہے، عرش کو بھی سجوایا جا رہا ہے. فرمایا میرے محبوب کیا مقام ہے آپ کا؟ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. جبریل امین نے عرض کی یا رب العالمین قیامت قریب نہیں آئی تو پھر اتنا اہتمام کیوں ہے؟ فرمایا جبریل آج بات یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میرے جبرائیل آج جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ. جبریل امین کہتے ہیں کہ میں جانے لگا تو اللہ نے فرمایا جبریل ادھر آ. مولا کیا؟ فرمایا آج جبریل تو جا رہا ہے. مولا ہاں جا رہا ہوں تیرے محبوب کے پاس. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل روزانہ تو اکیلے جاتا ہے. مولا ہاں جاتا ہوں اکیلا. فرمایا آج اکیلے نہ جا. سینے کے زور سے بولو سبحان اللہ. جبریل اکیلے نہ جا. مولا پھر؟ فرمایا 70,000 فرشتے اپنے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا. فرمایا 70,000 فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا. میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے غلام التوجہ کا بیلنس قائم رکھیے گا. جبریل امین کو حکم فرمایا اے میرے جبرائیل آج جا کر جنت کے اندر چلے جاؤ. جبریل امین اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے جبرائیل آج اکیلے نہ جا. مولا کس کو لے کر جاؤں؟ فرمایا آج اسرائیل کو بھی لے جا، میکائیل کو بھی لے جا، اسرافیل کو بھی لے جا. فرمایا اسرائیل کو بھی لے جا، میکائیل کو بھی لے جا، اسرافیل کو بھی لے جا. مولا اللہ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین عرض کرتے یا رب العالمین ٹھیک ہے ان لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے جبرائیل آج صرف اسرائیل اور میکائیل کو لے کر نہ جا، بلکہ فرمایا ہر ایک فرشتے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جبریل امین لے کر چلے اللہ کی بارگاہ سے. اب جبریل امین آنے لگے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جبرائیل جاؤ اور جا کر جنت کے اندر
وہ سواری میرے محبوب کے لے کر آؤ جو حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، طاقتور بھی ہو، ہر عیب سے پاک ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، اور جنت میں جانے کے بعد میں نے بے شمار براق دیکھے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر ایک براق خوبصورت، حسین و جمیل نظر آ رہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک براق پر نظر ماری، اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، کس کو لے کر جاؤں، کس کو لے کر جاؤں؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میری نظر ایک ایسے براق پر پڑی جس کے اندر کوئی رنگ ڈھنگ نہیں تھا، وہ بیچارہ غمزدہ تھا، رو رہا تھا سر جھکا کر۔ جبریل امین کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس سے جا کر میں نے پوچھا کہ ذرا اتنا بتا، آج تو تیرے لیے تیرے جو ساتھی ہیں وہ سب کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب کے سب جشن منا رہے ہیں، تیرا عجیب حال ہے کہ تو رو رہا ہے۔ تو وہ جبریل امین کی بارگاہ کے اندر وہ براق وہ عرض کرتا ہے، جبریل بات یہ ہے، یہ لوگ بھلے ہی خوشی منا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑے حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، سارے ہیں، لیکن جبریل میرے پاس نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی ڈھنگ ہے۔ کاش میرے پاس کوئی رنگ ڈھنگ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی میرے رنگ ڈھنگ دیکھنے سے ہی اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی سواری کے لیے مجھے ہی منتخب کر لیتا، مجھے ہی منتخب کر لیتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ڈھنگ نہیں ہے، نہ جانے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں قابل قبول ہوں یا نہیں ہوں۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے اس سے بات چیت کی، بات چیت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے پیغام دیا، مولا بے شمار ہیں، کس کو لے کر جاؤں سمجھ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جبریل کہ میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، میں نے ایک براق پر نظر ماری تو وہ براق بڑا ہی غمزدہ تھا، رو رہا تھا اپنا سر جھکا کر۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں روتا ہے، اس نے کہا میرے پاس نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی ڈھنگ ہے، نہ کوئی طاقت ہے، میرے پاس کوئی حسن و جمال نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میرے پاس بھی کوئی حسن و جمال ہوتا تو اللہ کے محبوب کی سواری کے لیے مجھے منتخب کر لیا جاتا۔ جبریل میرے رونے کی وجہ یہ میرے پاس حسن و جمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مجھے قابل قبول نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے جبریل جاؤ اسی براق کو منتخب کرو جو میرے مصطفیٰ کے عشق کے اندر رو رہا ہے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی سواری کے لیے اسی براق کو منتخب کرو جو میرا محبوب کے عشق میں رو رہا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ آج تجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس نے کہا واہ، میرے پاس نہ کوئی حسن و جمال، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی رنگت، آج مجھے مصطفیٰ کی سواری کے لیے منتخب کر لیا۔ مجھ سے بڑے بڑے بیٹے ہیں لیکن مجھے ان کو منتخب نہیں کیا، مجھے منتخب کر لیا۔ تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا، کودنے لگا، وجد میں آنے لگا۔ جبریل نے فرمایا ناز نہ کر، تجھ سے بھی بڑے بیٹے ہیں۔ جبریل نے فرمایا ناز نہ کر، تجھ سے بھی بڑے بیٹے ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب کے لیے اللہ رب العزت حسن و جمال نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ ہم تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حسن و جمال کے اندر کون اعلیٰ ہے۔ فرمایا ہم تو اگر بلال جیسا کالا بھی ہو نا تو ہم اس کے عشق کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر بلال جیسا کالا بھی ہو نا، اچھی بھی ہو، تو فرمایا کہ ہم اس کے کالے رنگت کی طرف نہیں جاتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے عشق کے اندر کون تڑپ رہا ہے، ہمارے محبوب کے عشق میں کون تڑپ رہا ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ بس وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اسی کو لے کر آؤ۔ حضرت جبریل گئے، اس کو منتخب کیا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر جبریل امین آنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے جبریل میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اب وہ سواری جو چلی بہشت سے، وہ جبریل امین کہنے لگے کہ مولا براق تو تیار کر دیا، فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ ہم چلے، نورانی سواری ہماری چلی اللہ کے محبوب کی طرف۔ جبریل امین کہتے ہیں ہم پہنچے حضرت ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی کے گھر میں، حضور کی چچے زاد بہن۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب ہم ام ہانی کے گھر میں گئے نا، ام ہانی کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ مصطفیٰ تو اپنے بستر پر سو رہے ہیں، حضور تو اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا رب العالمین، تیرا محبوب تو یہاں پر سو رہا ہے اور تو نے فرمایا کہ جاؤ لے کر آؤ۔
بولا اب ظاہر ہے کہ سو رہا ہے تو اٹھانا پڑے گا، اٹھانے کے بعد ہی تو جب ہی آئیں گے۔ فرمایا کھڑا رہے، جب تک میرا محبوب اپنی مرضی سے خود بیدار نہ ہو نا تب تک کچھ نہ کہنا۔ لاڈ دیکھیے، لاڈ، محبت، عشق کا پیمانہ دیکھیے۔ فرمایا کہ جبریل جب تک میرا محبوب خود نہ اٹھے نا اس سے پہلے تجھے اجازت نہیں ہے، تجھے اجازت نہیں ہے اس کی کہ میرے محبوب کے قدموں پر ہاتھ بھی لگا لے۔ فرمایا جب تک میں نہ کہوں نا تجھے اجازت نہیں ہے۔ بولا پھر کس طریقے سے؟ فرمایا کھڑا رہے۔ جبریل کہتے ہم کھڑے رہے، نہیں اٹھے سرکار۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے جبریل میرا محبوب نہیں اٹھ رہا۔ فرمایا جبریل تھوڑا سا آگے بڑھ۔ بولا کہاں تک؟ فرمایا کہ میرے جبریل جا میرے محبوب کے جہاں قدم لگے نا اس جانب جا کر ہاتھ باندھ کر اس طریقے سے کھڑے ہو جا جس طریقے سے نماز کے اندر کھڑا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس انداز میں کھڑا ہو جا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں گیا سرکار کے قدموں کی جانب آ کر کھڑا ہو گیا، وہ سرکار سو رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرا محبوب نہیں اٹھ رہا نا؟ فرمایا جبریل تھوڑا سا جھک اور جھک کر میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ کیا دے؟ بوسہ دے۔ بولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جبریل جب تو اب میرے محبوب کے قدموں کی جانب اپنے نورانی ہونٹ جب تو میرے محبوب کے قدموں پر لگائے گا نا، فرمایا میرے جبریل تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے اندر سرایت کرے گی، مصطفیٰ کے دماغ میں پہنچے گی۔ فرمایا جب میرے محبوب کے سر میں پہنچے گی، فرمایا کہ میرا محبوب نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ فرمایا جبریل تیرا بھی کام ہو جائے گا، مجھ رب کا بھی کام ہو جائے گا۔ فرمایا جبریل پریشان نہ ہو، تیرا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے حضور کی قدم بوسی کی، قدم بوسی کرنے کے بعد حضرت جبریل کہتے ہیں سرکار اٹھے۔ جب سرکار بیدار ہوئے تو جبریل امین سے فرمایا جبریل کیسا آنا ہوا؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، وہ رب جب موسیٰ سے کلام کرے تو موسیٰ کہیں یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلام تو بہت کر لیا، بات تو بہت ہو گئی، ہم کلامی تو بہت ہو گئی، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم کلام کر رہے ہیں وہ دکھنے میں کیسا ہے، اب ہم جس سے کلام کر رہے ہیں وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو رب فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب موسیٰ کلام کرے اور موسیٰ کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے اللہ ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دیا۔ سرکار تیار ہوئے، حضور نے اب وہ لباس زیبتن فرمایا، اور لباس زیبتن فرمانے کے بعد سرکار نے اپنا امامہ سجایا۔ وہ سہانی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا کہ جب سرکار تیار ہو رہے ہوں گے فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر۔ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، آگے آ جاؤ، مہربانی کر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، مجبور کر دیا اب آپ لوگوں نے، آگے آ جاؤ، شاباش، آگے آ جاؤ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے نورانی لباس پہنا، امامہ سجایا، اور سجانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر سرکار کو لے کر آئے، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد حرام میں جب سرکار کو لے کر پہنچے، حضور فرماتے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں پہنچے، جبریل امین نے مجھے لٹایا، اور لٹا کر سرکار فرماتے ہیں کہ میرا جبریل امین نے سینے کو چاک کیا۔ کیا کیا؟ سینہ چاک کیا۔ اب سرکار کا جب سینہ اطہر کھولا، شق صدر جسے کہتے ہیں، سرکاروں کا وہ ہوا۔ اب آپ کا جب آپریشن ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں کے ڈاکٹر نئے نئے ہیلے کے طریقے سے، نئے نئے زاویے کے طریقے سے جو ہے وہ انجیکشن لگا کر بے ہوش کرتے ہیں، کبھی کوئی دوائی دے کر، کوئی نہ کوئی میڈیسن ایسی دیتے ہیں جس سے بندہ بے ہوش ہو جائے، یا سن کر دیتے ہیں وہ جگہ تاکہ کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ سرکار کو لٹایا، حضور فرماتے ہیں مجھے لٹایا جبریل امین نے،
جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا اور فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا. حضور فرماتے ہیں دل نکالنے کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا. حضور فرماتے ہیں اس کو آب زمزم سے دھویا. دھونے کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ پھر جو سینہ چاک کیا تو حضور فرماتے ہیں وہ سینہ جبریل امین نے دوبارہ سی دیا کہ پھر ہماری سواری چلی مسجد حرام سے. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے جو جبریل امین جو فرشتہ نا لیڈر آف ملائکہ، حضور فرماتے جبریل امین نے میرے پاس براق پیش کیا. حضور فرماتے وہ براق اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس براق کی نظر یہاں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اگر آخری حد تک بھی پہنچتی نا، فرمایا وہ سفر اتنے وقت میں طے کر لیا کرتا تھا. اس کی رفتار کا عالم یہ تھا. فرمایا جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں اس کا قدم ہوتا، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا. حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس براق پیش کیا گیا، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہوئے. کیوں؟ فرمایا اس پر چلیں گے، یا اللہ نے بھیجی ہے جنت سے، یا اللہ نے بھیجی ہے جنت سے. حضور فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہونے لگا تو سرکار فرماتے ہیں کہ براق پر سوار ہوتے ہوتے جو ہے نا مجھے میری امت یاد آ گئی. حضور فرماتے مجھے میری امت یاد آ گئی. میں نے جبریل سے کہا جبریل یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل آج سے پہلے تو میرے پاس براق لے کر رہی ہے، آج میرے پاس براق لے کر آیا، ذرا اتنا بتا آج تو میرے لیے سواری رکھ دی تو نے، وہ بھی اعلیٰ قسم کی جنت کی سواری میرے لیے لے کر آ گیا. ذرا اتنا بتا کل پل صراط پر جب میری امت گزرے گی میری امت کے لیے کوئی سواری ہوگی؟ جو امتی بیٹھا ہے وہ بولے باقی نہ بولے. کیا میری امت کے لیے سواری ہوگی؟ جبریل امین کی بار جبریل امین سے یہ فرمایا. وہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے جبریل جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا. بولا کیا خوشخبری دوں؟ فرمایا غمزدہ نہ ہو میرے محبوب، جس طریقے سے لیے آپ کے لیے جنت کی سواری رکھی ہے نا، فرمایا میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ آج جس طریقے سے لیے آپ کی سواری رکھی ہے کل بروز محشر آپ کی امت کے لیے پل صراط پر بھی سواری رکھی ہے. فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہوں گی پل صراط پر سواری رکھی جائیں گی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے یہ کہا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ درخواست کو قبول فرما لیا. یہ ہوتے ہیں لاڈ. اعلیٰ حضرت نے لکھا اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. یہ وہ سرکار ہیں کہ اٹھے بیٹھے امت کو یاد کریں. سرکار جب پیدا ہوئے تب امت کو یاد کیا، سواری پر چڑھے تب امت کو یاد کیا، مصلی پر نماز پڑھے تب امت کو یاد کریں، حتیٰ کہ جب سواری پر بیٹھے تب امت کو یاد کریں. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے جب سرکار کا وصال ہوا اور لب مبارک سے سرکار کے جاری تھا ربی حبل امتی. ڈولے میں جب سرکار کو رکھا گیا تھا نا تو صحابہ کہتے ہیں سرکار کے لبوں پر تھا ربی حبل امتی. وہ رسول اللہ اپنے امتیوں کو اس حال کے اندر پکارے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے درخواست قبول کی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی. حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ جس طریقے سے لیے آج آپ کی سواری ہے کل بروز محشر آپ کی امت کے لیے سواری ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے سواری کو رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے، براق پر ہم سوار ہوئے. سوار ہو کر حضور فرماتے ہیں کہ ہم چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، وہاں کہ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کر رہے تھے. ہر نبی آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی آئیں اور ہم اپنے آقا کو دیکھیں، ہم اپنے نبی کو دیکھیں. وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا سما ہوگا. باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. وہ سواری بھی کیا ہوگی کہ جب سرکار کو دولہا بنا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے کر جایا جا رہا ہوگا. سرکار چلے مسجد اقصی میں. مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد حضور فرماتے ہیں ہماری سواری مسجد اقصی کی طرف چلی. راستے کے اندر ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ہم نے موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے ایک مقام ایسا دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. وہ موسیٰ جو سرکار کی آمد سے پہلے وصال کر گئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ موسیٰ کی قبر پر جو موسیٰ کی قبر سے جو گزرے موسیٰ کو جو دیکھا، یہ کلام اس پر میں کلام بعد میں کروں گا، آگے چلیے وقت کم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی میں پہنچے.
مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، ادریس، اسماعیل، سارے کے سارے نبی اللہ کے محبوب کا انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کے محبوب آئیں جبریل امین کے ساتھ اور ہم اپنے مصطفیٰ کا استقبال کریں، ہم سرکار کا استقبال کریں۔ حضرت جبریل سرکار کو لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اذان پڑھنا شروع کی، تکبیر کہی، صف بندی کرنے کے بعد مصلی خالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی انتظار ہو رہا تھا کہ نماز بول پڑھائے، جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی رسول پر کھڑا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ آدم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے اپنے پاس بلا لیا، وہ زندہ ہونے کی حالت میں مسجد اقصی میں پہنچ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ مقام ہے نبیوں کا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا ہم نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا، ان کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی، ان کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی کسی بھی صورت میں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ حضور فرماتے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے آسمانوں کی جانب۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں معاملہ جو کر رہے ہیں تو وہ کر لیے، اب چلے آسمان کی جانب۔ سرکار کی اڑان ہوئی آسمانوں کی جانب، براق پر سوار ہو کر سرکار جانے لگے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد جبریل امین دیکھتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ بند ہے۔ جبریل امین نے دیکھا دروازہ تو بند ہے، اب کیسے جاؤں؟ جبریل امین کہتے ہیں میں نے دروازہ بجایا، دروازہ بجانے کے بعد اندر جو داربان کھڑے تھے اندر، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ وہ کہنے لگا نا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ وہ کہنے لگے جبریل تو ہے، آیا کیوں ہے؟ آیا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے آئے ہم اس لیے ہیں کہ ہم آج اللہ کے محبوب کو لے کر آئے ہیں۔ فرمایا اگر محبوب کو لے کر آیا ہے نا، جبریل امین کہتے ہیں جب میں دروازے پر گیا تھا نا تو وہ تو مجھے جانتے تھے، وہ میرے خادم ہیں، وہ میرے نچلے طبقے کے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ کھول دیں۔ فرمایا نہیں، انہوں نے دروازہ بند ہی رکھا، دروازے کے اندر سے پوچھ رہے بتاؤ کون ہو؟ میں نے کہہ دیا میں جبرائیل ہوں۔ کہنے لگے اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا محمد مصطفیٰ ہے۔ جبریل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے آقا کا نام پیش کیا نا، فرماتے ہیں میں نے اپنا تو نام لیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا نام تو لیا کہ لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے آقا کا نام لیا نا، فرماتے ہیں دروازہ ایسے تھا میرے نام پر، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آقا کا نام لیا فرماتے ہیں ایسے دروازہ کھلا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کہ سارے جو فرشتے اندر کھڑے تھے نا پہلے آسمان والے، وہ کہنے لگے مرحبا یا مصطفیٰ، آقا مبارک کو آپ تشریف لے آئے۔ اور یار جبریل امین لیڈر آف ملائکہ، وہ پہلا آسمان پر پہنچے، دروازہ نہ کھلے، محمد مصطفیٰ کے نام پر دروازہ کھلا۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں پہلا آسمان سے ہم گزرے، وہاں جو معاملات کر رہے تھے وہ کیے، فرماتے ہیں ساتوں آسمان ہم نے طے کیے۔ فرماتے ہیں پھر ہم چلے بیت المعمور میں، فرماتے ہیں بیت المعمور پہنچے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھا دیجئے۔ آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ یہ بیت المعمور جس طریقے سے زمین پر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ عطا فرمایا ہے نا، ہمیں جس طریقے سے مکہ معظمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی صورت میں گھر عطا فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اسی انداز کے اندر جو ہے نا، اسی کے مقابل ایک بیت المعمور ہے، بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرماتے ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی مدارج النبوت کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ اس بیت المعمور کی فضیلت یہ ہے کہ اس بیت المعمور کی زیارت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 70,000 آتے ہیں، پھر جو ایک مرتبہ آیا ہے دوبارہ وہ واپس نہیں آتا، جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا، بس ایک مرتبہ کی ڈیوٹی ہے اس کی۔ فرماتے ہیں سرکار کے ہم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور فرماتے پھر ہم چلے سدرہ کی جانب۔
حضور فرماتے ہیں میں سدرہ پر پہنچا، جبریل میرے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل کو میں نے سدرہ پر روک کر کہا جبریل آگے چلو۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا آقا ہم یہیں رکیں گے۔ جبریل اتنا سارا زمین سے لے کر تو ہمیں سدرہ تک لے آیا، آگے تو چل ذرا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا اتنا تو سفر طے کروایا، اب تو ساتھ چھوڑ رہا ہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، آگے چلو۔ آقا نہیں، آقا میری حدی ہے، آقا میری حدی ہے۔ فرمایا کیوں؟ آگے چلو۔ فرمایا آقا میں نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے جبریل امین لو دنوت ان ملت اللہ ترکت یا رسول اللہ، میری حد صرف اتنی ہے، سدرہ سے آگے میری جانے کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا آقا اگر میں ایک اورے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا نا تو فرمایا تجلی الہی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، آقا مجھے خاک کر دے گی، میرے 600 پر جو ہے وہ جل جائیں گے، میں اس قابل نہیں رہوں گا۔ فرمایا یہ جو تاج جبریل امین نے پہنا ہوا یہ ختم ہو جائے گا۔ جبریل امین ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے، بس یہیں تک ہی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے آقا کی خدمت کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ بس یہیں تک ہی۔ اب سرکار آگے جانا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو اپنے مقام پر چھوڑا، اور ایک مقام ایسا آیا سرکار نے کہا جبریل امین سے جبریل تو نے بڑے اپنے مقام دکھائے، معراج کی رات سدرہ پر ہمیں لے کر گیا، ذرا اپنا مقام دکھا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا مقام یہ ہے کہ سدرہ پر آ کر جبریل امین نے اپنے پروں کو کھولا، 600 پروں کا مالک اس نے اپنی شان و عظمت دکھائی کہ میرا مقام یہ ہے، میرا رتبہ یہ ہے، میں اس شان و شوکت کا مالک ہوں، یہ شان اس نے دکھائی اپنی سرکار کو۔ دکھانے کے بعد سرکار نے فرمایا جبریل تو نے اپنی شان دکھا دی، اب جملہ بڑی محبت سے دوں گا، استقبال کرنا آپ کا کام ہے۔ جبریل امین سے فرمایا جبریل تو نے اپنی شان دکھا دی۔ فرمایا آقا دکھا دی، دیکھ لو 600 پر ہے، ایک پر ایسا ہے کہ اس طرف نظر اس طرف ڈالے تو مشرق چھپ جائے، اس طرف ڈالے تو مغرب چھپ جائے، یہ مقام جبریل امین کا۔ سرکار نے فرمایا جبریل تیرا تو یہ مقام ہے کہ تو ایک پر مارے تو مشرق چھپا دے، ایک پر مارے تو مغرب چھپا دے۔ فرمایا جبریل تیرا مقام یہ ہے کہ تو اپنے سدرہ پر آ کر تو اپنا مقام دکھاتا ہے، اپنے پروں کو کھولتا ہے، اپنی شان و عظمت دکھاتا ہے، اپنے مقام دکھاتا ہے۔ فرمایا مجھ محمد کا اگر مقام دیکھنا چاہتا ہے نا تو سدرہ چھوڑ کر آگے آ جا پھر تو۔ فرمایا جبریل اگر محمد کا مقام دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس سدرہ چھوڑ آگے چل ہمارے ساتھ۔ سوڑیا نہ ہماری حد یہ ہے، آگے ہماری جانے کی طاقت نہیں ہے۔ سوڑیا یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جبریل بھی پیچھے ہے، مصطفیٰ آگے ہے، جبریل بھی پیچھے مصطفیٰ آگے، سرکار آگے چلے۔ فرمایا جبریل تو یہیں پر ہی ہے، ہمارا اللہ نے جو محمد کو مجھے جو مقام عطا فرمایا نا وہ آج دکھاتے تجھے ہمارا مقام کیا ہے۔ سرکار جانے لگے مسکرانے کے ساتھ، مسکراتے مسکراتے سرکار آگے چلے، سدرہ سے آگے چلے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں عرش کی جانب گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا نا تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اس عرش کی فضیلت و مقام مرتبہ یہ ہے کہ اس پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا نا، جب توجہ ہے زور سے بولو سبحان اللہ، ایسی آواز آنی چاہیے وہ سب کمزور نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں عرش پر پہنچا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اس عرش کا مقام فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جب اس پر لکھا نا لا الہ الا اللہ تو یہ عرش جو ہے کانپنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ کانپنے لگا۔ مدارج النبوت کے اندر یہ بات موجود، روایت موجود، کانپنے لگا یہ۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نا تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ اطمینان میں آ گیا، پھر یہ سکون میں آ گیا، پھر اس کو کنٹرول میں آ گیا، یہ بالکل تسلی بخش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اس کلمے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی الہی رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ تجلی عرش پر جب پڑی نا تو وہ کانپنے لگا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، ہم نے اپنے محبوب کے نام کے اندر بھی رحمت رکھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا کہ میرا محبوب زمین پر رہے تو رحمت، فرمایا میرا محبوب زمین پر رہے تو رحمت، فرمایا میرا محبوب مکے میں جائے تو رحمت، فرمایا میرا محبوب مدینے میں جائے تو رحمت، فرمایا میرا محبوب مکے میں رہے تو رحمت، مدینے میں چلا جائے تو رحمت، فرمایا میرا محبوب مسجد حرام میں پہنچے تو رحمت بن جائے، مسجد اقصی میں پہنچے تو رحمت بن جائے، فرمایا میرا محبوب اگر ام ہانی کے گھر میں پہنچے تو ام ہانی کا گھر رحمت بن جائے، فرمایا ام ہانی کے گھر میں پہنچے ام ہانی کا گھر رحمت بن جائے، فرمایا میرے محبوب کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ میرا محبوب صرف زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، فرمایا میرا محبوب جب پہلے آسمان پر پہنچے نا تو پہلے آسمان والوں کے لیے بھی میرا محبوب رحمت ہے۔ بولے زور سے سبحان اللہ، سینے کے زور سے بولو نا سبحان اللہ یار۔ فرمایا میرا محبوب پہلے آسمان پر پہنچے تو رحمت، دوسرے پر پہنچے رحمت، تیسرے پر پہنچے رحمت، چوتھے پر پہنچے رحمت، حتیٰ کہ سدرہ پر پہنچے تو رحمت، فرمایا عرش پر بھی چلا جائے نا تو میرا محبوب کا نام صرف عرش پر آ جائے، فرمایا میرا محبوب کا نام محمد رسول اللہ آ جائے نا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کے نام کے اندر اتنی طاقت اتنی لذت رکھی ہے کہ فرمایا میرا محبوب کے نام میں بھی اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ عرش پر بھی آ جائے نا تو فرمایا کہ اس کو بھی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کا نام عرش پر جب رکھا نا تو وہ اطمینان میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں عرش پر جانے لگا تو فرماتے ہیں عرش اللہ کا ہے، پاک جگہ ہے، اللہ کا عرش پاک جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے پاؤں کے اندر نالین پہنی ہوئی تھی، کیا پہنی ہوئی تھی؟ نالین، وہ نالین جو آپ سنی اپنے سینے پر لگاتے ہیں یار، وہ نالین عرش پر لگ جائے تو سینے پر نہیں لگا سکتا، جو سمجھائے وہ بولے باقی گھر چلا جائے۔ اب آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں میں عرش پر جانے لگا، میں نے سوچا جو نالین پہنی ہوئی اس کو اتار دوں، اس کو اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، فرمایا محبوب نہیں، نالین نہ اتاریں۔ بولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محمد یہ کون و مکان آپ کے ہیں، جس کا کرایہ کا منہ ہے نا وہ نہ بولے، جس کا ذاتی ہے وہ بولے۔ فرمایا محمد یہ کون و مکان آپ کے ہیں، زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ نالین اتار دوں، اللہ کی پاک جگہ ہے، عرش ہے، نالین سرکار کا نالین، محمد یہ کون و مکان آپ کے ہیں، زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، چلے آئیے پاؤں برہنہ نہ کیجئے، پاؤں نہ خالی کیجئے، پاؤں کی چپل نہ اتاریے، نالین نہ اتاریے، پاؤں کی نالین نہ اتاریے۔ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا محمد یہ کون و مکان آپ کے ہیں، زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، چلے آئیے پاؤں برہنہ نہ کیجئے، میرا عرش نالے دا آپ کا ہے، یہاں سے وہاں تک اور کوئی نہیں۔ آخری جملہ یہ بولیں زور سے سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک اور کوئی نہیں، مطلب جو سرکار چلے تھے نا زمین سے اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، فرمایا یہاں سے وہاں تک اور کوئی نہیں، میرے محبوب مکان آپ کا ہے، لا مکان آپ کا ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہاں سے وہاں تک اور کوئی نہیں، پوری کائنات آپ کی ہے، جہاں چاہیں نالین پہن کر چلے جائیں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عرش پر چڑھا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پاس بلانا چاہا اور فرمایا کہ ادن یا محمد، اے محمد اور قریب ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں رب تعالی سے قریب ہوا، حضور فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا اپنے حساب سے، رب تعالی نے فرمایا محمد ادن یا محمد، فرمایا میرے محبوب یہ فاصلہ بہت دور ہے، فرمایا میرا محبوب یہ فاصلہ بہت دور ہے۔ مولا پھر فرمایا قریب آؤ، ادن یا محمد، یا اے محمد قریب آئیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا، رب تعالیٰ نے پھر فرمایا محمد اور قریب آئیے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا،
رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ہم قریب ہو گئے رب تعالیٰ سے اس کی قدرت کے مطابق۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے رب سے قریب ہوا تو رب تعالیٰ نے مجھ سے کچھ باتیں کی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو، میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو۔ حضور عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، او امتی جو تو نماز کے اندر پڑھتا ہے وہ بات کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے معراج کی رات آسمانوں پر ذکر کر کے کہنے لگے سرکار التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ امت کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے شب معراج اللہ کے پاس بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کیا لے کر آئے، کہنے لگے آپ مولا آج وہ چیز تیرا محبوب تیرے پاس لے کر آیا ہے جو چیز تیرے پاس ہے ہی نہیں، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب وہ کیا ہے، فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا تمام زبانی فعلی عبادت ہے مولا تیرے لیے۔ یہ تو اللہ نہیں کرتا نا، یہ تو کرتا ہے کیا، بولو تو صحیح، پریشان ہو رہے ہو تم تو۔ تمام زبانی فعلی عبادت ہے تیرے لیے، یہ اللہ نہیں کرتا، تو پھر رب تعالیٰ کرتا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں۔ رب کا کام یہ ہے، فرمایا ہم اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، تمام زبانی فعلی عبادت مولا تیرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے یہاں عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات مجھے عطا فرمائے، اللہ نے انعامات عطا فرمائے، وہ کیا؟ حضور فرماتے اللہ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ کی امت پر بھی سلام ہو۔ حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا، تحفہ لے کر حضور فرماتے میں سارے معاملات کر کے اللہ سے باتیں کر کے میں آنے لگا، راستے میں مجھے موسیٰ علیہ السلام ملے، اور میرے موسیٰ نے کہا اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ سے ملاقات کر کر آئے ہیں؟ جی ہاں میں ملاقات کر کر آیا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ نے کوئی تحفہ عطا فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں میرے محبوب میرے رب نے مجھے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے 50 نماز کا تحفہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ کتنی؟ 50 نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے میں نے یہ کہا، وہاں حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیں تو جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں تو مولا کم کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں 1 مرتبہ گیا، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا، 9 مرتبہ میں نے آنا جانا کیا، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، حضور فرماتے ہیں میں نے معاملات کیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ آپ کو ہم 50 نہیں دیتے 5 دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ 5 اپنے رب تعالیٰ سے لے کر نیچے پہنچا موسیٰ کے پاس، تو موسیٰ نے کہا کہ 5 دے دیے جاؤ اور کم کرواؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ نہیں اب میری طاقت نہیں ہے میں بار بار جاؤں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، مجھے شرم آتی ہے، لیکن میرے رب نے یہ فرمایا کہ جاؤ محمد آپ کی امت اگر 5 بھی پڑھے گی تو ہم آپ کی امت کو 50 کا نماز ثواب عطا فرمائیں گے، 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں زمین پر آیا، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل کہنے لگا کہ آج کوئی بات ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آج میں نے یہ مقام دیکھا ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو سن کر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر گیا، جا کر کہنے لگا ایسے سے تمہارے آقا نے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ہاں اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، ایسا ایمان اور عشق حضرت ابوبکر صدیق رضی